آج کے ولاگ میں بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو صرف فیکٹری مالکان یا تاجروں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے پورا پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی اور میں ہوں فہد شہزادہ۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو صرف فیکٹری مالکان یا تاجروں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے پورا پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کیونکہ اگر آج اس معاملے پر سنجیدہ فیصلے نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں حالات اس حد تک بگڑ سکتے ہیں کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری دراصل 2021 سے 22 تک کسی حد تک سانسیں تو لے رہی تھی اور اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ تقریباً 11% تک پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، آٹو موبائل، فارما اور انجینئرنگ سیکٹر میں بھی سرگرمیاں بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے تھے، لیکن جو ہی 2022 کے وسط کے بعد ہی معاشی اور سیاسی عدم استحکام آیا، انڈسٹری پر ایک کے بعد ایک جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہونے لگا، شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی، روپے کی قدر میں شدید کمی ہوئی اور خام مال کی درآمد مہنگی ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2022 سے 23 میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، تو پچھلی کئی دہائیوں میں ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے بعد 2024 اور 2025 میں بھی صورتحال مکمل طور پر سنبھل نہ سکی اور کئی مہینوں تک صنعتی پیداوار منفی گروتھ میں رہی۔ سب سے زیادہ نقصان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہوا، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی۔ کئی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہی پیداوار 13 سے 20% تک کم ہوئی ہے، درجنوں ملز بند ہوئیں۔ فیصل آباد، کراچی اور لاہور کے صنعتی علاقوں میں فیکٹریاں یا تو مکمل طور پر بند ہوئیں یا 50% صلاحیت پر آ گئیں۔ آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کریں تو گاڑیوں کی پیداوار بعض اوقات 30 سے 35% تک گر گئی۔ موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی فیکٹریاں بھی متاثر ہوئیں، جس کا براہ راست اثر کسان، ٹرانسپورٹ اور عام صارف پر پڑا۔ سیمنٹ انڈسٹری میں تعمیراتی سرگرمیاں سست ہونے کی وجہ سے طلب کم ہو گئی۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں خام مال کی درآمد مہنگی ہونے سے ادویات کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں اور کئی چھوٹی کمپنیاں مارکیٹ سے ہی نکل گئیں۔ دوسری جانب انجینئرنگ، مشینری، کیمیکلز اور لکڑی سے وابستہ صنعتوں میں بھی بعض جگہوں پر پیداوار 40 سے 50% تک کم ہو گئی۔ اس پورے عمل کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو صرف مشینیں نہیں رکتی بلکہ لاکھوں گھروں کے چولہے بھی بجھ جاتے ہیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق پچھلے 2 سے 3 سال میں لاکھوں مزدور بے روزگار ہوئے یا ان کی آمدن آدھی رہ گئی۔ اس سے غربت میں بھی بہت اضافہ ہوا، مہنگائی کا دباؤ بڑھا اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہوا۔ اب جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نقصان کیوں ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ مہنگی توانائی ہے، کیونکہ پاکستان میں صنعت کو جو بجلی اور گیس ملتی ہے وہ خطے کے دیگر ممالک مثلا بنگلہ دیش، ویتنام، بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ ایکسپورٹر مہنگی بجلی سے تیار ہونے والی چیزیں عالمی مارکیٹ میں لے جاتا ہے تو وہ قیمت کے مقابلے میں ہار جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ بلند شرح سود ہے، جس کی وجہ سے صنعت کار کے لیے قرض لینا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، یا سرمایہ کاری رک گئی ہے، نئی فیکٹریاں لگنا بند ہو گئی ہیں اور پرانی صنعتیں بھی سکڑنے لگی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ ہے کہ پالیسیوں کا عدم تسلسل۔ ایک حکومت آتی ہے تو ایک پالیسی دیتی ہے، دوسری آتی ہے تو اس کی پالیسی بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کار کا اعتماد توڑ دیا ہے۔ اور چوتھی بڑی وجہ ہے کہ ٹیکسوں کا پیچیدہ نظام، جہاں ایماندار صنعت کار زیادہ دباؤ میں ہے جبکہ غیر دستاویزی معیشت نسبتاً محفوظ رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک اور طریقے سے ٹیکس پے کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام، احتجاج، دھرنے اور غیر یقینی ماحول نے بھی کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ سارے بحران کا اثر صرف انڈسٹری تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کا براہ راست اثر برآمدات پر بھی پڑا ہے۔ جب صنعت کمزور ہوئی تو ایکسپورٹس میں بھی کمی آئی، ڈالر کی آمد کم ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ میں آئے اور حکومت کو مزید قرض لینے پڑے، جس کا نتیجہ مزید مہنگائی اور مزید ٹیکسز کی صورت میں نکلا۔
अब अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। अगर आज हुकूमत, स्टेट बैंक्स और पॉलिसी साथ इदारे फौरी और अमली फैसले नहीं करते, अगर तवानाई के निर्फ सनती सतह पर कम नहीं किए जाते, अगर शरह सूद में बतदरीज कमी नहीं आती, अगर एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती तो आने वाले सालों में बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर आज दुरुस्त समत फैसले हो जाएं तो सनत को रिलीफ दिया जा सकता है, टैक्स निज़ाम को आसान बनाया जाए, तवानाई सस्ती की जाए और सरमाकारी को एतमाद दिया जाए तो यही इंडस्ट्री दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होती नज़र आ सकती है। रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं, महंगाई कम हो सकती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है और पाकिस्तान मुआशी तौर पर दोबारा सांस ले सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आज यहाँ पर फैसले ना हुए तो कल ये मसला सिर्फ सनतकारों का नहीं रहेगा, बल्कि हर आम पाकिस्तानी उसकी कीमत अदा करेगा। और यही वो नुक्ता है जहाँ वक्त बहुत कम और ख़तरा बहुत बड़ा हो चुका है।